اب میں مہمان خاص وزیر اعظم ریاست جوناگڑھ خانوادہ حضرت سلطان باؤ صاحبزادہ صاحبزادہ پیر سلطان احمد علی صاحب بن کعبی مدد اللہ تعالیٰ سے خطاب کی درخواست کروں گا، تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين۔ عزت مآب جناب حضرت پیر عبدالخالق قادری صاحب درگاہ عالیہ بھرچنڈی شریف، جو پاکستان کے صحیح معنوں میں محسن ہیں، جن کے جد امجد کی کاوش سے پاکستان مارز وجود میں آیا اور موجودہ سندھ پاکستان کا حصہ ہے، جناب ارشاد احمد عارف صاحب اور تشریف فرما تمام معزز مہمانان گرامی، ناچیز اپنی طرف سے اور نواب آف جوناگڑھ ہز ہائنس نواب محمد جہانگیر خان جی صاحب کی طرف سے نظریہ پاکستان ٹرسٹ کا خاص کر اس کے جناب چیئرمین صاحب کا، شاہد رشید صاحب کا اور تمام اپنے رفقائے کار سیف اللہ چودھری صاحب، عثمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے سے روزہ نظریہ پاکستان کانفرنس میں کشمیر اور جوناگڑھ کے موضوع پہ ایک ایکسکلوسیو سیشن کا انعقاد کیا، اور یہ جتنے پاکستان کے بیٹے اور بیٹیاں یہاں موجود ہیں، ان کو آپ نے پاکستان کی نظریاتی جہاد سے اور خاص کر پاکستان کے وہ حصے جن کو قائد اعظم محمد علی جناح کی کاوشوں نے پاکستان کا عملی حصہ بنایا تھا، ان کے اوپر یوتھ کو اور پاکستانی قوم کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں۔ آج سے 1 برس پہلے تک، تقریباً 1.5 برس پہلے تک، 4 اگست 1920 تک کوئی نہیں یہ جانتا تھا کہ جوناگڑھ پاکستان کا حصہ ہے، اور اہل علم اور اہل قلم کو بھی ایک لمبی چوڑی رویداد سنا کر یہ ثابت کرنا پڑتا تھا کہ پاکستان کا حصہ کیسے ہے ریاست جوناگڑھ۔ میں موجودہ حکومت پاکستان کو دلی طور پہ مبارک بھی دیتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سر کریک کو، ریاست مناوادر کو اور ریاست جوناگڑھ کو، جو کہ قائد اعظم کا کلیم ہے، قائد اعظم کا وعدہ ہے، قائد اعظم کا دستخط ہے، اس کو انہوں نے دوبارہ پاکستان کے سیاسی نقشے کا حصہ بنایا اور قوم کو یہ بتایا کہ یہ ریاستیں اور یہ حصے ہمارا حق ہیں اور ہم یہ لے کے رہیں گے۔ یاد رکھیں، میری یہ گھڑی کب تک میری ہے، میرا یہ کوٹ کب تک میرا ہے، کسی کی گاڑی کب تک اس کی ہے، کسی کا 5 مرلے کا یا 1 کنال کا یا 2 ایکڑ کا یا 50 مربع کب تک اس کے ہیں، کسی کی جیولری کب تک اس کی ہے، کسی کا مکان کب تک اس کا ہے، کسی کا منصب، کسی کا عہدہ کب تک اس کا ہے، جب تک اس کا
اپنی گھڑی پہ، اپنے کوٹ پہ، اپنی گاڑی پہ، اپنے پلاٹ پہ، اپنی جائیداد پہ، اپنے منصب پہ، اپنے عہدے پہ یہ کلیم ہے کہ یہ میرا ہے، وہ تب تک اس کا ہے. جب وہ اپنا کلیم چھوڑ دیتا ہے وہ اس کا نہیں رہتا. جوناگڑھ کب تک آپ کا ہے؟ کوئی بھی چیز تب تک آپ کی ہے جب تک آپ اس پہ اپنا کلیم رکھتے ہیں. آپ اپنا کلیم چھوڑ دیں گے وہ چیز آپ کی نہیں رہے گی. کشمیر کب تک آپ کا ہے؟ جب تک کشمیر پہ آپ کا کلیم ہے. میرے استاد کی حیثیت، میرے ایک درینہ دوست کی حیثیت رکھتے ہیں مولانا شفیع جوش صاحب. انہوں نے کشمیر کی بات کی کہ آج کشمیر انڈین یونین کا حصہ ہے. جوناگڑھ بھی انڈین یونین کا حصہ بنا دیا گیا، مناودر بھی انڈین یونین کا حصہ بنا دیا گیا. لیکن انڈین یونین کا کلیم ہے کہ وہ انڈین یونین ہے. میرا کلیم ہے کہ وہ میرا ہے. فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ ارشاد مدارس کی تھیوری کرے گی کہ جو طاقت کے ساتھ ایمان کی قوت سے کھڑا ہوگا یہ علاقے اس کے ہوں گے. جو اپالوجیٹک نہیں ہوگا، جو اپالوجیٹک نہیں ہوگا، جو معذرت خواہانہ نہیں ہوگا. کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں، ایک طرف آپ جوناگڑھ کی بات کرتے ہیں، تو جی یہ تو ڈبل سٹینڈرڈز ہو جاتے ہیں. پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے، اس پہ پورا مقدمہ تیار ہے کہ یہ کیسے ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہیں. کشمیر ایک الگ کیس ہے. کشمیر ایک پبلک ڈیمانسٹریشن موومنٹ کا کیس ہے، لیکن جوناگڑھ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کا کیس ہے. ان دونوں کیسز کی نوعیت الگ ہے، یہ کانٹرڈکٹری نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ کانٹرڈکٹری ہیں تو یہ کانٹرڈکشن انڈیا کے کیس میں بھی تو اتنی ہی ہے کہ اس کے بھی تو ڈبل سٹینڈرڈ ہیں. کشمیر پہ ایک سٹینڈرڈ ہے، جوناگڑھ پہ ایک سٹینڈرڈ ہے. تو مگر انڈیا کا فارن آفس تو یہ نہیں کہتا کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. انڈیا کے دانشور تو یہ نہیں کہتے کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. انڈیا کی جو انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے وہ تو یہ نہیں کہتی کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈبل سٹینڈرڈز کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ صرف ایک سائیکولوجیکل ایلوژن ہوتا ہے. اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ کس چیز کو اپنے اندر سے کتنا اپنا سمجھتے ہیں. اگر آپ کشمیر کو اپنا سمجھتے ہیں، کشمیر آپ کا ہے. اگر آپ کشمیر کو اپنا سمجھتے ہیں، کشمیر آپ کا ہے، انڈین یونین کا حصہ ہو کر بھی آپ کا ہے. اور اگر آپ جوناگڑھ کو اپنا سمجھتے ہیں تو جوناگڑھ آپ کا ہے، انڈین یونین کا حصہ ہو کر بھی جوناگڑھ آپ کا ہے. اور یہ کرج دیتا ہے آپ کو کہ یہ میرے قائد کا، میرے پاکستان کے بانی کا یہ وعدہ ہے. اور جب تک یہ پاکستان کا حصہ نہیں بن جاتا ہم دنیا کو بتاتے رہیں گے کہ انڈیا ایک غاصب اور قابض طاقت ہے. آپ کو کچھ چیزیں اگر یہاں بتانا شروع کروں، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں شاہد رشید صاحب کا. انہوں نے ایک بڑا فکری فورم رکھا جس میں پاکستان کی تشکیل میں اور پاکستان کے استحکام میں شاہی ریاستوں کے کردار پہ ہم نے ایک بڑی تفصیلی یہاں گفتگو کی. اور اس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ جو شاہی ریاستیں تھیں، میرے بہت سے نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں یہاں، میری بیٹیاں اور بھائی بیٹھے ہیں، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ 14 شاہی ریاستوں کا الحاق ہوا، جن میں قلات، خاران، مکران، لسبیلا، خیرپور، بہاولپور، سوات، ہنزا، نگر، پھلڑا، امب، یہ تقریباً 14 ریاستیں تھیں جن کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا. اور اگر آپ ان ریاستوں کا رقبہ نکال دیں پاکستان میں سے تو پاکستان کا 40% ٹیریٹری مائنس ہو جاتی ہے. پاکستان کا 40% رقبہ ان ریاستوں کے اوپر مشتمل تھا، جو ریاستیں اپنے نوابین، اپنے امراء کے معاہدوں کے ساتھ پاکستان کے اندر شامل ہوئی. اس لیے یہ پاکستان کا 40%
ان نوابین اور ان شاہی ریاستوں کا دیا ہوا ہے جو ٹیریٹری کی صورت میں آج پاکستان کا حصہ ہے. اس لیے ریاست بہاولپور کے ایک کردار کو آپ اگر دیکھیں، پاکستانی قوم میں اتنی سکت نہیں ہے کہ یہ نواب بہاولپور کے احسانات کا احسان بدلہ چکا سکے. جتنے احسانات نواب بہاولپور کے اس قوم پہ ہیں، جتنے احسانات والی سوات کے پاکستان کے اوپر ہیں، جتنے احسانات نواب جوناگڑھ کے پاکستان کے لیے ہیں، اگر جوناگڑھ کی گجراتی میمن کمیونٹی پاکستان کا حصہ نہ بنتی، جس کی بات محترم قیوم نظامی صاحب فرما رہے تھے کہ ہندو کہتے تھے پاکستان ختم ہو جائے گا، لیکن پاکستان ایک اکنامک پاور بنا، ایک اکنامک قوت بنا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پاکستان کو اکنامک قوت کس نے بنایا؟ میں بطور دیوان ریاست جوناگڑھ کے یہ کلیم کرتا ہوں اور آپ کو یہ اسرٹیولی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو اکنامک پاور جوناگڑھی میمن کمیونٹی نے بنایا ہے. آپ پاکستان کی کسی انڈسٹری کا نام لیں، آپ پاکستان کی کسی انڈسٹری کا نام لیں، داؤد گروپ کا نام لیں، آدم جی گروپ کا نام لیں، پردیسی گروپ کا نام لیں، یہ ڈیڈی گروپ کا نام لیں، آپ کسی چیز کا نام لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس بزنس کمیونٹی کا اوریجن ریاست جوناگڑھ کے ساتھ ہے. آپ پاکستان کی کرکٹ کی بات کریں، حنیف محمد، جاوید میانداد، آپ پاکستان کے اندر اس کے علاوہ سوشل ورک کی بات کریں، جناب عبدالستار ایدی کا تعلق ریاست جوناگڑھ کے ساتھ تھا. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں کہ ان شاہی ریاستوں نے پاکستان کو کیا دیا. ان شاہی ریاستوں نے پاکستان کو اپنی ٹیریٹری دی، ان شاہی ریاستوں نے پاکستان کو اپنے خزانے دیے، ان شاہی ریاستوں نے پاکستان کو اسکلڈ لیبر دی، ان شاہی ریاستوں نے پاکستان کو ٹرینڈ بیوروکریسی دی، ان شاہی ریاستوں نے پاکستان کو انہوں نے ایک بنایا اسٹیٹ سٹرکچر دیا. ان شاہی ریاستوں نے پاکستان کو ریلوے دیا، ان شاہی ریاستوں نے پاکستان کو اپنے رقبے دیے، اپنے علاقے دیے. اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی ایک شخص کی بھی قربانی پاکستان کے لیے فراموش نہیں کی جائے گی، اور کوئی ایک انچ بھی جو ریاست پاکستان کا حصہ تھا وہ ریاست پاکستان کا حصہ بنے گا اور وہ ہم لے کے رہیں گے. اس لیے جو ریاست جوناگڑھ ہے اور جو ریاست مناودر ہے یہ پاکستان کا حصہ تھی. میں چند چیزیں آپ سے فیوچر کے بارے میں کہہ کے مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. صرف چند چیزیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں، اور جب آپ کو گمراہ کیا جاتا ہے آپ اس گمراہی کا جواب دے سکیں. ہندوستان یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ فوج کشی کا آغاز پاکستان نے کیا کہ جب کشمیر میں وار ہوئی 1948 میں تو افغان قبائل کو، پختون قبائل کو ریاست پاکستان لے آئی اور انہوں نے کشمیر کے اندر مداخلت کی. ہم دنیا کے ہر فورم پہ ہمارے نام نہاد دانشور اور ہمارے بیوروکریٹس منہ لٹکا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم اس بات کا کیا جواب دیں کہ یہ ٹرائبل دستے کیوں آئے تھے کشمیر کے اندر. آپ یاد رکھیں کہ یہ ایک اوپن سیکرٹ تھا کہ نواب جوناگڑھ پاکستان سے ایکسیڈ کر رہے ہیں، پاکستان سے الحاق کر رہے ہیں. سارا ہندو پریس جو جوناگڑھ کا تھا وہ نواب کے خلاف چلا گیا. جیسا کہ ابھی جس وقت میری نامینیشن ہوئی بطور دیوان کے، میں اب نام نہیں لیتا، لیکن بہت سے فارن میڈیا آؤٹلیٹس نے نواب جوناگڑھ کے بارے میں، نواب جوناگڑھ کی فیملی کے بارے میں مس انفارمیشن کے اوپر مبنی بہت سی سٹوریاں چھاپی، اس لیے کہ اس ایشو کو بدنام کیا جائے، نواب کی فیملی کو بدنام کیا جائے، ان کی قربانیوں سے قوم کی توجہ کو ہٹایا جائے. وہ جھوٹی سٹوریاں تھیں، اور اگر وہ سچ بھی ہیں تو وہ اتنا ہی سچ ہیں جتنا کہ کوئی ایک اس سچ کو بنا کے پیش کرتا ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت جب تک آپ اصل پارٹی سے نہیں پوچھتے آپ حقیقت نہیں جان سکتے. اگلی بات یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہندو پریس نے نواب کے خلاف لکھنا شروع کیا، اور ریاست جوناگڑھ سے باہر
راجکوٹ کے مقام پہ ہیڈ کوارٹرز بنائے گئے. شامر داس گاندھی جو ایک نان جوناگڑھی تھا اس کو اس ہیڈ کوارٹر کے انچارج بنایا گیا. اور پورے ہندوستان سے جو ہندوتوا پہ بلیو کرنے والے یہ RSS ٹائپ اور ان کی باقی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں شیو سینا وغیرہ ان کے غنڈے پورے ہندوستان سے راجکوٹ کے مقام پہ جمع ہوئے. اور جس وقت نواب جوناگڑھ نے ریاست پاکستان سے الحاق کیا ان نان جوناگڑھی ہندوستان کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے ان دہشت گرد غنڈوں نے ریاست کے اندر مداخلت کرنا شروع کی اور مختلف مقامات پہ انہوں نے لا اینڈ آرڈر سچویشن بنانے کی کوشش کی. اور جس وقت 9 نومبر کو ہندوستان کی فوج داخل ہوئی وہ اس عذر کے ساتھ داخل ہوئی کہ ہم یہاں پہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا چاہتے ہیں. تو پاکستانیوں یاد رکھیں یہ پاکستان نہیں تھا جو 1948 میں قبائل کو لے کے کشمیر میں گیا. یہ ہندوستان تھا جو RSS کے غنڈوں کو 1947 میں لے کے جوناگڑھ میں آیا تھا. پاکستان نے جو کیا جو پاکستان نے کشمیر میں کیا یہ پریسیڈنٹ انڈیا نے سیٹ کیا تھا. یہ پریسیڈنٹ انڈیا نے سیٹ کیا تھا. جب آپ کریں تو ٹھیک ہے جب ہم کریں تو غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تم کرو گے تو ہم بھی کریں گے. اور سید ارشاد احمد عارف جو کہہ رہے تھے وہ بات کیسے درست ہے؟ آج کتنا کشمیر آپ کے پاس ہے؟ یہ کشمیر جو آپ آج آزاد ریاست آزاد جموں کشمیر جس کو آپ کہتے ہیں یہ کسی ایگریمنٹ کے ساتھ آپ کے پاس نہیں آیا. یہ کسی ڈپلومیٹ کی ڈپلومیٹک نیگوشیشن کے ذریعے نہیں آیا آپ کے پاس. یہ قبائلیوں کی قوت بازو سے آپ کے پاس آیا ہے. یہ قبائلیوں کی قوت بازو سے آپ کے پاس آیا ہے. یہ افغان و پختونوں کی قوت بازو سے آپ کے پاس آیا ہے. یہ پاکستان کے طول و عرض سے گئے ہوئے مجاہدین کی قوت سے آپ کے پاس آیا ہے. اس لیے جو باقی ماندہ کشمیر ہے وہ بھی آپ کسی ڈپلومیٹک نیگوشیشن سے حاصل نہیں کریں گے. جو وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا. یہ جو یوکرین بپا ہے یہ جو کرائمیا بپا ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ دنیا ایک زبان سمجھتی ہے اور وہ زبان طاقت کی زبان ہے جس کو دنیا سمجھتی ہے. آج یہ ثابت ہو گیا یوکرین کے کیس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اگر پاکستان کے پاس 1947 میں ایک مضبوط ملٹری ہوتی پاکستان کے پاس 1947 میں ایک مضبوط فوج ہوتی پاکستان ریاست جوناگڑھ کا ریاست مناودر کا دفاع کر سکتا تھا. لیکن ہم کمزور تھے. ہم اپنی بگننگ میں تھے. ہمارے پاس بہت بڑی تعداد مہاجرین کی تھی. ہمارے پاس آرگنائزڈ ملٹری نہیں تھی اس وقت. اور اس وقت قائد اعظم اکیلے اور تنہا جنگ لڑ رہے تھے. یہ جن کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے کہا ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی صاحب نے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کی جیب میں کھوٹے سکے تھے. میں اس بات کو تھوڑا امینڈ کرنا چاہتا ہوں. میں ان سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ جن کی تصاویر قائد اعظم کے ساتھ لگی ہیں وہ کھوٹے سکے نہیں ہیں. وہ اسلامی آن ہند کے ہیرے ہیں. اسلامی آن ہند کے ہیرے ہیں وہ جن کی تصاویر قائد اعظم کے ساتھ لگی ہیں. مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ قائد اعظم کے ساتھ تو کھوٹے سکے نہیں تھے لیکن قائد اعظم کے مد مقابل بہت سے کھوٹے سکے تھے. آج ہندوستان کا مسلمان کن کی وجہ سے یہ سزا بھگت رہا ہے؟ ہندوستان کا مسلمان بعض مسلمان لیڈروں کی وجہ سے یہ سزا بھگت رہا ہے. ایک شخص اٹھے اور انہوں نے بڑی ایک مقام پہ دھواں دھار تقریر کی. انہوں نے کہا کہ امام الہند حضرت مولانا ابو الکلام آزاد نے یہ پیشین گوئی کی تھی اور وہ پیشین گوئی کی تھی اور فلان فرمایا تھا اور ڈھمکان فرمایا تھا اور کیا کیا انہوں نے کلابے آسمان سے ملائے. میں نے کہا حضرت ذرا سے یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں کے مستقبل پہ بھی مولانا آزاد کی کوئی پیشین گوئی ہے جو بتا سکے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اگر اس وقت
بعض مسلمانوں نے قائد اعظم کی اور مسلم لیگ کی پیٹھ میں چھڑا نہ گھونپا ہوتا، آج پاکستان کا نقشہ مختلف ہوتا۔ اس لیے اگر ہم نے کشمیر لوز کیا، اگر ہم نے جوناگڑھ لوز کیا، مناودر لوز کیا، اس کی وجہ ہماری وہ لوگ بھی تھے جو اس وقت انگریز سے ملے ہوئے تھے، جو اس وقت ہندو سے ملے ہوئے تھے، جو اس وقت کانگریس سے ملے ہوئے تھے، جو اس وقت اس عظیم ترین اسلامی مقصد کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اس لیے ہم نے جوناگڑھ اس وقت تو حاصل نہیں کر سکے ہم، لیکن آج ہم اس عزم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نواب جوناگڑھ نواب محمد جہانگیر خان جی اس عزم سے کھڑے ہیں۔ مجھے جب بہت سی باتیں ہوتی ہیں تو کئی چیزیں ذہن میں آتی ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ 1970 سے لے کے 2015 تک جوناگڑھ فیملی نے کتنا سفر کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ موومنٹ کس طریقے سے دبی، میں آپ کو وہ حالات نہیں بتا سکتا جس طریقے سے ان فیملیز کو کرش کیا گیا، جس طریقے سے ان فیملیز کو ختم کیا گیا، جس طریقے سے یہ سارا کاز دبایا گیا، یہ ایک الگ سیاسی داستان ہے، کسی موقع پہ میں وہ بھی سناؤں گا آپ کو۔ لیکن آج میں آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ باوجود قسم پرسی کے، باوجود معاشی تنگی کے، باوجود معاشی حالات کی عدم دستیابی کے، جوناگڑھ فیملی اور نواب آف جوناگڑھ ہز ہائنس نواب محمد جہانگیر خان جی اپنے دادا نواب سر محبت خان جی کے وہ وعدہ جو انہوں نے قائد اعظم سے کیا تھا کہ ہم ریاست کو پاکستان کا حصہ بناتے ہیں، نواب فیملی آج بھی قائد اعظم کے اس معاہدے کے ساتھ کھڑی ہے، اور جب تک جوناگڑھ عملاً ریاست پاکستان کا حصہ نہیں بن جاتا ہماری یہ جنگ جاری رہے گی۔ میں پاکستانی یوتھ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہمیشہ جوناگڑھ سے متعلقہ جتنے ایام آتے ہیں ان میں آپ سوشل میڈیا ٹرینڈز بناتے ہیں، ان میں آپ جوناگڑھ کے لیے نعرہ بلند کرتے ہیں، اور آپ سب یہ مل کے کہتے ہیں کہ جوناگڑھ از پاکستان، جوناگڑھ از جوناگڑھ از جوناگڑھ از جوناگڑھ از جوناگڑھ از مناودر از مناودر از سیاچین از سیاچین از کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔ اس لیے میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ پاکستان کو، جوناگڑھ کو، کشمیر کو سپورٹ کیا، اور میں نظریہ پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمیشہ جوناگڑھ کو، ریاست جوناگڑھ کو اپنی ٹاپ پرائورٹی میں رکھتے ہیں اور اس پہ اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں۔ اور میں یہاں بیٹھے ہوئے زعماء کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمیشہ قائد اعظم کی، نوابزادہ لیاقت علی خان کی، مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کی بات کرتے ہیں، کشمیر کی بات کرتے ہیں، جوناگڑھ کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی نظریاتی اساس کی بات کرتے ہیں۔ میں حکیم الامت علامہ اقبال کے انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تھینک یو ویری مچ۔